سعودی عرب کی تاریخ۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقصد تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خوف خلافت عثمانیہ کا تھا۔ امریکہ یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ و مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام کرسچین تھا۔ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں ہوا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ اگر تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن السعود تھا۔ اس نے ابن السعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن السعود نے مکہ و مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن السعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن السعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقصد کا نام 1400 سال کی تاریخ میں سب سے پہلی بار بدل دیا گیا۔ ابن السعود نے حجاز مقصد کا نام بدل کے اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں کوئی دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کی جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیہ میت کر دیا گیا۔ حرم شریف میں جن دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کے نام آل سعود کے نام پر رکھ دیے۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں دا لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جس کو بہت زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن السعود عربی بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کے پرائم منسٹر ابن السعود کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر چلنے لگا اور آج تک چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا، وفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ وفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔
پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقیقت کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔